ہیں۔ دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا، اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد، ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ اگر سب کی میری طرف ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں، سب کی توجہ میری طرف ہے۔ اب ذرا غور سے بات سنیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اب آپ غور سے سنیں میری بات کو یہاں سے لے کے وہاں تک، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے سنیں۔ پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت دو چار ہیں، دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا۔ ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخجلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخجلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی، اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا۔ انہوں نے کیبل ایجاد کیا، مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا۔ ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہمارے درمیان اللہ اکبر 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی، اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے۔ میرے پیارے آقا رسالت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ
ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں، لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے. ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے. اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے، اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ، نعت خواں لوگ، ناظم لوگ، پیر صاحب لوگ، محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے. کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے. میں کہتا ہوں بھائیوں، یہ لوگ دل بہلانے آئے، زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں. وجہ ہاں، کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے، کہا چلو تھوڑا سا وقت تو مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے، کیا بولتے چلو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے، اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں.